آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی مشرق کی جانب، والمغربی اور مغرب کی جانب، ولیکن اور لیکن البر نیکی والا تو وہ ہے من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور دن آخرت کے۔ ایمان بالآخرت میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حساب کتاب کا منعقد ہونا، نیکی بدی کا امتیاز، پل صراط گزرنا، دوزخ جنت وغیرہ، یہ سب چیزیں ایمان بالآخرت میں داخل ہیں۔ لہذا نیکی اس شخص کی ہے جو ان سب چیزوں پر ایمان لایا۔ والملائکتی جیسے اللہ جل شانہ نے زمین آسمان اور اس کائنات تخلیق سے ہزاروں سال پہلے پیدا فرمایا، بہرحال فرمایا جا رہا ہے یعنی ہر وہ اچھا عمل اخلاقی برتری انسانی ہمدردی پر مبنی طرز عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ حدود شریعت میں رہ کر کیا جائے۔ یہ نہ صرف عبادات بلکہ حقوق العباد جیسے رشتہ داروں، یتیموں، ضرورت مندوں کی مدد، خوش اخلاقی، سماجی بھلائی کے کاموں پر مشتمل ہے۔ والکتاب اور کتابوں پر، والکتاب یعنی کتاب پر ایمان لانا بھی مکمل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو کتاب بھی اتاری ہے اس پر میرا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ اور پھر کتب سماوی کے سلسلے کے آخری کتاب قرآن حکیم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں کیونکہ ان میں سے بعض احکام منسوخ ہو چکے۔ البتہ آخری کتاب قرآن پاک پر ایمان بھی ضروری، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے احکام قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہیں۔ والنبیین اور نبیوں کے، وآت المال اور دے مال۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے بھی رسول نبی مبعوث ہوئے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الغرض ایمان کی تمام جزیات کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا لازم ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار یا کسی چیز میں شک کرنا گمراہی کے مترادف ہے۔ علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربہ قرابت داروں کو۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی بنا پر اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ اولین مد ہے۔ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے پر 2 اجر ملتا ہے، ایک اجر صلہ رحمی کا حاصل ہوتا ہے، دوسرا صدقہ کا، اور اگرچہ دشمنوں کیوں نہ ہو، اگر وہ مستحق ہے تو اس پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، تاہم عزیز و اقارب پر خرچ کرنے کا 2 ثواب ہے، بشرط کہ مقصود صلہ رحمی اللہ کی رضا ہو، دنیاوی چودراہٹ کی طلب نہ ہو۔ والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو۔ والیتامی یتیموں اور مسکینوں کی حاجت پروری بھی نیکی ہے۔ نابالغی کی حالت میں ہی باپ فوت ہو گیا، کمانے والا کوئی نہیں رہا،
یتیم ہو گیا ہے، اس کی سرپرستی ضروری ہے، اس پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ والمساکین، اور مسکین وہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے اور کوشش کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ بھی مستحق ہے۔ ایسی شخص کی مالی اعانت یقیناً نیکی کا کام ہے۔ یعنی مسکین اس ضرورت مند شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنی کم ملکیت یا آمدنی ہو جس کی بنیادی ضروریات زندگی کھانے، کپڑے، گھر کو پورا نہ کر سکے۔ اگرچہ وہ مانگنے والا نہ ہو، مسکین فقیر سے کچھ بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کفایت نہیں کرتا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، اور وہ مسافر بھی امداد کے مستحق ہیں جو دوران سفر محتاج ہو جائیں، راہ ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا کسی تکلیف مبتلا ہو گیا تو ایسے شخص پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، خرچ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ والسائلین، محتاج بھی اعانت کے مستحق ہیں، ان پر مال خرچ کرنا بھی نیکی کام ہے۔ سائل کے لفظ میں نے مانگنے والے کے ہیں مگر مراد محتاج ہیں، جب تک کہ سائل واقعی مستحق نہ ہو۔ بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور پیشہ ورانہ گداگری کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ سائل اور گداگر میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ گداگر اس بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں جو پیشہ ور ہو۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون پیشہ ور ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے جو کسی گلی یا مسجد یا چوک چوراہے بازار میں مانگ رہا ہے وہ گداگر ہے۔ شرعی سائل وہ ہے جو ہر لحاظ سے محتاج ہو، اس کے لیے سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہوگا اور اس سوال کو پورا کرنا نیکی کا کام ہے۔ اسلام نے سوالی کو خالی ہاتھ واپس بھیجنے سے منع کیا ہے۔ آپ کچھ نہیں دے سکتے، اسے حوصلہ دیجئے، اور اگر کچھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو پھر دیجئے۔ ہم جب سوالی کو واپس بھیجتے ہیں اور گداگر کو دیتے ہیں تو دونوں جگہوں پر ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گرفتار ہو کر قید ہو گیا ہو، یا اس کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ کسی مقروض کا قرض معاف کر کے یا اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑائی جائے۔ اس آیت پاک کے مطابق ایسا کرنا بھی نیکی ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ وقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ۔ نماز قائم کی، نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے اور اس کی وجہ خطیرت القدس کی طرف ہو جاتی ہے۔ گویا فوز و فلاح کا اہم ترین ذریعہ نماز ہے جو کہ بدنی عبادت ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ الزکوٰۃ، یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، صرف زکوٰۃ کے ادا کر دینے سے مال کا مکمل حق ادا نہیں ہو جاتا، یہ تو فرض ہے اور صاحب نصاب ہر سال ادا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص نصاب کو نہیں پہنچ پاتا تو زکوٰۃ فرض نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان فرمایا ہے، ایک بدنی عبادت ہے، دوسری مالی عبادت ہے۔ یہ اتنے اہم فرائض ہیں جن کے ذریعے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسری طرف مخلوق خدا کے ساتھ روابط بڑھتے ہیں، لہذا ان دونوں امور کو نیکی میں شامل فرمایا کہ نیکی اس شخص کی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ والموفون، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے عہد کو، یعنی نیکی ان لوگوں کی بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، مگر پھر جب اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی مخلوق سے وعدہ خلافی بھی نفاق کی علامت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اذا، جب، عاہدوا، وعد کریں، والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں۔ فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء، جو سختی تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ باسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان اور باہر سے وارد ہو، مثلا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے، زلزلہ یا طوفان آ جائے۔ اور ذرہ وہ تکلیف ہے جو انسانی جسم کے اندر پیدا ہو، جیسے بیمار ہو گیا، پھوڑا نکلا، جسم کسی حصے میں درد ہونے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، صدقوا، سچ کہا، واولئک، اور یہی لوگ، هم المتقون، ہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی وہ لوگ بھی نیکی والے ہیں کہ میدان جہاد میں پہنچنے والی تکلیف بخوشی برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔
اس آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے فرمان پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پوری کی جائیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ آخرت میں ان کے بارے میں جواب طلبی ہونے والی ہے اور بالآخر یہ دن برپا ہو کر رہے گا۔ ملائکہ پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ وہ خدائی نظام حکومت کے تابع فرمان، اہلکار، ہمارے نگران، صبح شام ہماری زندگی کے ایک لمحے کی رپورٹ لکھ کر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء کی ذات اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر ایمان لایا جائے، مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ تعالی رضا کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں، غلاموں کی آزادی پر خرچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نماز کے تمام زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، چاہے تم امن اور خوشحالی میں ہو یا بدحالی اور حالت جنگ میں۔ گویا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور صبر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہی قول کے سچے سمجھے جائیں گے۔ یہی لوگ در حقیقت نیکوکار پرہیزگار ہیں۔ اس فرمان میں کتاب مبین کی ابتدا سے لے کر اب تک جو احکامات بیان ہوئے ہیں، اعتقادات، عبادات اور معاملات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں کئی ایک مسائل آ گئے ہیں۔ دینی مسائل کا زیادہ تر تعلق اصلاح، عقیدہ، اخلاق یا تہذیب نفس سے ہے، اور یہ سارے مسئلے صحیح موجود ہیں۔ گویا تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ ایمانیات کا ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند، نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعویٰ پر ایمان کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر، دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح سخن اہل کتاب کی طرف ہے، جنہوں نے قبلے کے مسئلے پر بیعت مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا جیسے دین میں اس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعی اصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر آگے ان عقائد اعمال کا بیان ہے جس میں ایمانیات کا بھی ذکر آ گیا، معاملات کی اصلاح بھی آ گئی، جانی مالی عبادات کا بھی ذکر ہو گیا، اور اخلاق کی تعلیم بھی آ گئی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں 16 اصولی تعلیمات آ گئی ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نیکی محض کچھ ظاہری افعال کرنے اور رسموں کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، جو یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ ان کا پورا زور محض قبلہ کے مسئلہ پر تھا اور وہ اسے کوئی نیکی بدی کا معیار بنائے ہوئے تھے، بلکہ اصل میں نیکی ایمان و عقیدہ، معاملات، عبادات اور اخلاق کی اصلاح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔